السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے حج و عمرہ کے مسائل میں مدینہ منورہ کا سفر سے شروع کرنا ہے، کیونکہ جب آپ وہاں جائیں گے اور اس سفر کو آپ کریں گے تو کچھ امور کو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہوئے حاجی کو درج ذیل امور پیش نظر رکھنے چاہیے۔ پہلی بات کہ مدینہ منورہ کا سفر صرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میری اس مسجد میں ادا کی گئی نماز دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 درجہ افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا مسنون ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت مناسک حج کا حصہ نہیں۔ اگر کوئی شخص حج ادا کرنے سے پہلے یا بعد مسجد نبوی کی زیارت نہیں کرتا تو محض اس وجہ سے اس کے حج میں کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی قابل غور رہنی چاہیے، کیونکہ حج کے مناسک میں مسجد نبوی کا سفر شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی شخص اتنا مال لگا کے دور دور کے ممالک سے سفر کر کے وہاں پر پہنچتا ہے تو پھر الحمدللہ کہ ہمارے لیے یہ سہولت ہوتی ہے کہ ہم مکہ کے بعد پھر مدینہ بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے جیسے مکہ ہی کے رہنے والے لوگ ہیں تو ان کو بسا اوقات اتنا ہی ٹائم ملتا ہے کہ وہ حج کر کے واپس اپنے شہروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اسی ملک کے رہنے والے ہیں، مدینہ یعنی مسجد نبوی کی زیارت وہ بعد میں کر لیتے ہوں گے، کیونکہ یہ حج کے ارکان میں شامل نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، قبر کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 3 مساجد کے علاوہ حصول ثواب کی خاطر کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں: مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ صحیح مسلم۔ لہٰذا جائز امر یہ ہے کہ آدمی مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرے اور مسجد نبوی کی زیارت کے بعد قبر پر سلام عرض کرے، یعنی وہاں پر حاضر ہو کے سلام ضرور عرض کرے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں باجماعت ادا کر کے نفاق اور آگ سے برات حاصل کرنے والی تمام احادیث ضعیف یا موضوع یعنی من گھڑت ہیں، لہٰذا ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ جو صحیح بات ہے وہ اوپر ہی ہم نے جیسے پڑھ لی کہ اس مسجد کی نماز کا ثواب دوسرے مساجد کے مقابلے میں 1000 درجہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ من گھڑت کوئی لوگوں کو اجر و ثواب بتانا، اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اس کے بعد 5واں نمبر ہے مسجد نبوی کی زیارت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کیے جائیں۔ اگر مسجد میں داخل ہونے پر فرض نماز کا وقت ہو تو سنت یا فرض ادا کرنے سے تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قبر پر سلام عرض کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ یہ نہ صرف مسجد نبوی کا حکم ہے، اس کے علاوہ بھی آپ جس بھی مسجد میں داخل ہوں، اگر وہاں پر اب آپ کے پاس تحیۃ المسجد پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو آپ وہاں تو اور فرض نماز کھڑی ہوگی تو جس وقت فرض نماز شروع ہو جاتی تو کوئی نماز نہیں، اب آپ نے اسی نماز کو جوائن کرنا ہے۔ اور اگر فرض کے ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس تحیۃ المسجد کا وقت نہیں ہے تو وہ اسی کے پھر یعنی قائم مقام ہو جائے گا۔ یعنی بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ آپ نے قائم مقام تو نہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کی جائے نا، تو پھر نماز اب جب فرض کا وقت ہے تو فرض آپ ادا کر لیں۔ قبر زیارت کے موقع پر درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آہستہ آواز سے مسنون سلام عرض کیا جائے۔ سلام عرض کرنے کے لیے قبر پر بار بار حاضر ہو کر ہجوم نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہے کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت اسی طرح واقع ہو چکی جس طرح دوسرے انسانوں پر واقع ہوتی ہے، لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کے اعتبار سے حالت موت میں ہیں، اس لیے اسلام پیش کرنے کے بعد قبر پر کوئی ایسی بات یا ایسی حرکت سرزد نہیں ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی اور شرک کا باعث بنے۔ قبر پر حاضری کے وقت قبر پر لکھی ہوئی یہ آیت اور اس کا مفہوم ہر لحظہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سے معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔
تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہیں، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی گئی کہ اس بات کا علم حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. ایمان کو کی بڑھوتری کے لیے، ایمان لانے کے لیے بھی نا علم بہت ضروری ہوتا ہے، ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر توحید کا علم حاصل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اپنے یعنی اللہ سے معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اور اس کے نیچے جو تھوڑی سی بات انہوں نے فٹ نوٹ میں دی ہوئی ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی زندگی کے اعتبار سے زندہ ہیں، جو کہ شہداء کی نسبت زیادہ کامل زندگی ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ برزخی زندگی نہ تو موت سے قبل والی زندگی جیسی ہے، نہ ہی قیامت قائم ہونے کے بعد والی زندگی جیسی ہے، بلکہ اس کی اصل کیفیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لہٰذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کے بارے میں اپنی عقل اور قیاس سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. البتہ ان ساری باتوں پر منو ایمان لانا چاہیے جس کی خبر ہمیں صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یعنی وہی بات کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو آپ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور اس بارے میں بات کر کے اور مختلف طرح کی توجیحات اور یا دلائل نکالنا اپنی کسی من گھڑت بات کے لیے، اس سے انسان کو رکنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس کتاب کو ہم نے یہاں تک تو پڑھ لی ہے. اس کے بعد جو اصل میں اس کا مضمون شروع ہو رہے ہیں، جو احادیث کے حوالوں کے ساتھ ہوگا، وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. اور آج ہم جو بنیادی ارکان حج ہیں ان کو ہی ہم مطالعہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اور یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اس کتاب کے شروع سے پہلے ہی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہماری اس محنت کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے، اور ہم پر نظر کرم فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. اسی کی جو اب آگے اس سلسلے کی حج کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ ہم شروع کر لیتے ہیں. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ احکام الحج والعمرۃ مختصراً، یعنی حج اور عمرہ کا مسائل ایک نظر میں، یعنی ایک شارٹ گلاس جو لیا جا رہا ہے. حج رکن اسلام ہے. ارکان حج کیا ہیں؟ احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت اور سعی. ٹھیک ہے. اگر آپ اس سال حج کی نیت رکھتے ہیں اور حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ایک نوٹ بک اور قلم لے لیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں وہاں پر لکھتے جائیں. جیسے ارکان حج یہ ہیں، یعنی ان میں سے کوئی رہ جائے تو پھر حج ادا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے حج کے واجبات کیا ہیں؟ میقات سے احرام باندھنا، مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا، ایام تشریق کی راتیں منی میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجامت بنوانا، طواف وداع کرنا. یہ اس کے واجبات ہیں. حج کا کوئی رکن ادا نہ کرنے سے حج نہیں ہوتا. حج کے واجبات میں سے کوئی واجب ادا نہ کرنے پر ایک قربانی لازم آتی ہے، اور حج کی سنتوں میں سے کوئی سنت ادا نہ کرنے پر کوئی فدیہ یا گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سنت چھٹے گی یا نعوذ باللہ اگر کسی نے سنت کی خلاف ورزی کر دی ہے تو، لیکن یہ ہے کہ اس پر کوئی فدیہ یا گناہ نہیں. ٹھیک ہے. واجبات کو دوبارہ دیکھ لیں. میقات سے احرام باندھنا ہے، مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا ہے، سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا ہے، ایام تشریق کی راتیں منی میں گزارنی ہے، جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجامت بنوانا اور طواف وداع کرنا. اس کے بعد حج کی شرائط ہیں. مردوں کے لیے مالدار ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا. اور میں نے ان کو ٹک لگایا ہوا تھا کہ ہم ذرا دیکھیں کہ ہم وہ شرائط پوری کرتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں صحت مند ہونا، راستے کا پرامن ہونا، حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا. عورتوں کے لیے اوپر کی شرائط کے علاوہ، یعنی مذکورہ بالا 8 شرائط کے علاوہ مزید 2 شرطیں یہ ہیں: محرم کا ساتھ ہونا، حالت عدت میں نہ ہونا. ٹھیک ہے. کیونکہ نا عموماً ہمارے ہاں جو ایک پریکٹس چل رہی ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، جو ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو کرتے دیکھتے ہیں وہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں جو کہ حج کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی، ان کو ہم نے رکاوٹ سمجھ کر یا اپنے ذہن میں قیاس کر کے
ہم حج پر نہیں جا رہے ہوتے، حالانکہ ہم حج کی شرائط کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں دوبارہ دیکھتے ہیں حج کی شرائط کیا ہیں۔ مالدار ہیں آپ، یعنی اتنا مال آپ کے پاس آ گیا ہے، آزاد ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، صحت مند ہیں، راستہ پرامن ہے، ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بلکہ الٹا میں یہ صحت مند ہونے پہ ہی میں ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ بعض اوقات جب ہماری صحت کی عمر گزر جاتی ہے اور ہم یعنی بڑھاپا بھی ایک بیماری کی طرح ہی ہوتا ہے نا، اس طرف مائل ہوتے ہیں، اس وقت لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو اللہ ماشاء اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر یعنی رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم فرائض کو جلد سے جلد ادا کرنے والے ہوں، آمین۔ اور عورتوں کے لیے 2 شرائط جو اور ہیں وہ یہ کہ محرم کا ساتھ ہونا اور حالت عدت میں نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوا ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی شخص ان شرائط کو اپنی بھرپور صحت کی حالت میں پورا کرنے کے قابل ہو، جیسے یعنی کہ بالغ ہوتے ہی، جیسے 20-30 سال کی عمر ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور بعض لوگ جو ان سے ہیں نہیں، ان کے پاس اتنا مال ہوتا تو پھر بعد میں کبھی کوئی 60 سال کی عمر میں جا رہا ہے، کوئی 70 سال کی عمر، جس طرح اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ لیکن ایک اپنی ہماری کوشش ہوتی ہے نا، اس کے مطابق ہمیں یہ چیک کرتا رہنا چاہیے کہ کیا ہم ایسی حالت میں تو نہیں ہے کہ ہم پر حج فرض ہو چکا ہے اور ہم حج کے لیے نہیں نکل رہے ہیں۔ فرض ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم ساری شرائط کو پورا کر رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹیں جیسے جو ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں نا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم فرض نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کتنی ہی دفعہ ہم سستی اور غفلت کر جاتے ہیں نا، یعنی آپ کی نہیں، میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ اچھا ابھی اذان ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں گے، یا پھر اتنے میں کوئی کام نظر آ گیا، چلو میں پہلے یہ کر لیتی ہوں پھر وہ کر لوں گی، ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھ لوں گی، نماز کا کیا، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک۔ یہ کرتے کرتے ہم نماز بعض اوقات نا بہت ڈیلے کر دیتے ہیں۔ یہی رویہ بعض اوقات ہمارا پھر باقی فرائض کے معاملے میں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اگر پے کر رہے ہیں تو اس میں ہم ایسا ڈیلے کر رہے ہیں، یا پھر روزوں میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، جیسے ہم عورتیں ہیں، ہمیں اپنے قضا روزوں کی گنتی پوری کرنی ہوتی ہے، اس میں ہم لوگ کتنی غفلت کر جاتے ہیں۔ یا اب جیسے اب شوال کے ہی ہے تو خیر فرض نہیں ہے لیکن نفل روزے ہیں، لیکن ہم جب جانتے ہیں کہ اتنی بڑی اس سے وہ آپ کو سعادت ملتی ہے کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے رمضان کے روزے ملا کے، لیکن ہم کتنی ہی دفعہ اس معاملے میں بھی غفلت کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو بالکل اسی طرح حج کا معاملہ ہے، تو انسان کو بہت شعوری لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ ساری شرائط پوری کر رہا ہوں نا، اور کوئی ایسی ویسی رکاوٹ یا کوئی وسوسہ میرے ذہن میں آ بھی رہا ہے، زیادہ تر کس حوالے سے آتا ہے، کاروبار میں کوئی تنگی نہ ہو جائے تو، اور یا پھر یہ کہ اگر ہم عورتیں ہیں تو ہمارے گھر کا کیا ہوگا، پیچھے کون دیکھے گا، یا پھر بچوں کے حوالے سے بڑے کویسچن آ رہے ہوتے ہیں۔ اور بچے چھوڑنا تو آپ یہ دیکھیں کہ عورت کے لیے کسی بھی عمر میں مشکل ہی ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ چھوٹے ہیں، جوان ہیں، یا ایون بعض عورتوں کے لیے تو شادی شدہ بچے چھوڑ کے اچھا اب ہم ان کا یہ کام ہے، یہ ہے، تو اب حج پہ ہم کیسے جائیں؟ تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ سے ہی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ بہت زیادہ دعائیں اس معاملے میں انسان کرے، اور کہ یعنی ہمارا یہ فرض ادا ہو جائے۔ اور ایک جو بات ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنا فرض ادا کیے بغیر ہی فوت ہو گئے، ہم اگر یہ شرائط پوری کر رہے ہیں اور لیکن ہم پھر بھی اپنا فرض ادا نہیں کر سکے، تو یعنی انسان اگر اس بات کو سوچے کہ مجھے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے فرائض کو پورا کرنے والا بنا دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، آمین۔ اور جیسے ابھی رزق کی تنگی کے حوالے سے میں بات کری تھی نا، کہ انسان کو ایک ہی خیال بڑا آتا ہے کہ اگر میں حج پہ جاؤں گا تو اب مہینہ تو کماؤں گا نہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ پے در پے حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں میقات مکانی، یعنی میقات سے باہر مقیم لوگوں کے لیے حج اور عمرہ دونوں کے لیے میقات درج ذیل ہیں۔ ذوالحلیفہ برائے اہل مدینہ کے لیے، یلملم ہے برائے اہل یمن، ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے لیے، جحفہ برائے اہل مصر و شام، قرن المنازل یا سیل کبیر برائے نجد و طائف، ذات عرق برائے اہل عراق، اہل ہل یعنی حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے عمرہ اور حج دونوں کے لیے اپنی رہائش گاہ میقات ہے۔ اہل حرم یعنی حدود حرم کے اندر مقیم لوگوں کے لیے عمرہ کے لیے حدود حرم سے باہر کوئی جگہ یعنی تنعیم یا جارانہ، اور حج کے لیے اپنی رہائش کا میقات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔
تو اور اس میں پھر الحمدللہ جب آپ دوسرے ممالک سے سعودیہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی فلائٹ کے دوران بھی اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ آپ کا میقات شروع ہو گیا، تو اس وقت لبیک عمرہ پکارنا یا لبیک حجہ پکارنا، اور ساتھ میں احرام کی یعنی وہ نیت جو کرنی ہوتی ہے، اگر آپ نے احرام نہیں باندھا ہو تو پھر وہاں سے آپ احرام باندھیں گے۔ میقات زمانی ہے، عمرہ کے لیے سارا سال آپ جا سکتے ہیں، زمان سے مطلب وقت ہے کہ کس وقت میں عمرہ کیا جا سکتا ہے، عمرہ سارا سال ہے، لیکن حج کے لیے مہینے مقرر ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 13 دن، ٹھیک ہے۔ اور حج کے لیے خاص طور پر ان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں یعنی وہ نیت کی گئی ہے یا احرام باندھا گیا تو پھر وہ ادا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمرہ تو سارا سال ہو سکتا ہے، لیکن حج کے وہ دن بھی مخصوص ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے یہ جو مہینے نا یہ بھی مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے احرام، عمرہ یا حج ادا کرنے کا لباس کیا ہے؟ اقسام احرام ہے، احرام عمرہ صرف عمرے کا احرام باندھنا، احرام حج افراد صرف حج کا احرام باندھنا، اور احرام حج قران، عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا، احرام حج تمتع پہلے عمرہ کا احرام باندھنا، پھر ایام حج میں مکہ سے ہی حج کا احرام باندھنا۔ اس میں جو افراد ہے وہ مکہ کے اندر رہنے والے لوگ کرتے ہیں۔ حج قران جو ہوتا ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیونکہ آپ کے ساتھ ہدی کا جانور تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے حج تمتع کو یعنی کہا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ کر کے پھر آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد مسنون امور دیکھ لیتے ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے غسل کرنا ہے، مردوں کا احرام پہننے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا ہے، دوران 2 انسلی چادریں پہننا اور ٹخنوں سے نیچے تک جوتے پہننا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹخنے کور نہیں کرنے ہیں اور چادریں انسلی ہوں گی، انسٹچڈ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ عمرہ یا حج یا دونوں کی نیت کے الفاظ ادا کرنا، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا ہے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا نا، قران آپ کر رہے ہیں یا تمتع کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تلبیہ پکارنا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک، اور ممکن ہو تو نماز ظہر کے بعد احرام باندھنا۔ اب یہ ممکن ہو تو کیوں؟ کیونکہ یہ مسنون امور ہم پڑھ رہے ہیں، سنت یہ ہے۔ مباحات احرام، جو مباح اعمال ہیں، غسل کرنا، سر اور بدن کھجلانا، مرہم پٹی کروانا، ادویات کھانا پینا، آنکھوں میں سرما یا دوار ڈالنا، موذی جانور کو مارنا، احرام کی چادریں بدلنا، انگوٹھی، گھڑی، اینک، پیٹی یا چھتری وغیرہ استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ مباح کام ہے احرام کے دوران۔ بغیر خوشبو والا تیل یا صابن استعمال کرنا، اور اسی طرح اگر آپ کپڑے دھو رہے ہیں اپنے تو ان کو بھی بغیر خوشبو والے لیکوڈ سے آپ دھو لیں یا صابن سے۔ سمندری شکار کرنا، بچوں یا ملازموں کو تعلیم و تربیت کے لیے مارنا، ٹھیک ہے، یعنی لیکن یہ یاد رکھیں کہ تعلیم و تربیت کے لیے، ویسے ہی نہیں کہ غصہ نکالنے کے لیے آپ ان کو۔ تو یہ مباح اعمال ہیں احرام کے۔ ممنوعات کیا ہیں؟ ممنوعات احرام مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے: جماع اور متعلقات جماع، لڑائی جھگڑا کرنا، تمام گناہ اور نافرمانی کے کام منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، نکاح کرنا، کرانا یا پیغام بھجوانا منع ہے، بال یا ناخن کاٹنا منع ہے۔ پھر خوشی کا شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، شکار کیا ہوا جانور ذبح کرنا، یہ بھی منع ہے احرام کی حالت میں۔ کون سا شکار؟ خشکی کا۔ سمندری شکار منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ممنوعات احرام صرف مردوں کے لیے۔ مذکورہ بالا 7 ممنوعات کے علاوہ درج ذیل 3 امور صرف مردوں کے لیے ہیں۔ سلا ہوا کپڑا وہ نہیں پہنیں گے، سر یا پر ٹوپی یا پگڑی یا کوئی بھی دوسرا کپڑا پہننا، موزے یا جرابیں پہننا، ٹھیک ہے۔ یہ ممنوع اعمال ہیں مردوں کے لیے، یہ والے بھی۔ ممنوعات احرام صرف عورتوں کے لیے۔ مذکورہ بالا 7 ممنوعات کے علاوہ درج ذیل 2 امور صرف خواتین کے لیے ممنوع ہیں۔ اچھا، جو اوپر سب سے ٹاپ پہ 7 بیان کیے گئے نا، اس کے علاوہ یہ والے عورتوں کے لیے ممنوع ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ جو مردوں کے لیے ممنوع اعمال کہے گئے ہیں نا، جیسے سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کا احرام تو ان کا کوئی بھی لباس ہوتا ہے، ان کا جو ستر کا لباس ہے نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سر پر ٹوپی یا پگڑی یا کوئی دوسرا کپڑا پہنا، یہ تو ظاہر ہے عورت پہنے گی، اور موزے اور جرابیں بھی وہ استعمال کر سکتی ہے۔ وہ کیا نہیں کر سکتی کہ نقاب استعمال کرنا، اور دوسری بات دستانے پہننا۔ طواف، بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگانا،
اقسام طواف کیا ہیں؟ طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف زیارت، طواف وداع اور طواف نفلی۔ حج میں واجب طواف کی تعداد: حج افراد میں 2 عدد، طواف زیارت جمع طواف وداع۔ حج قران میں 3 طواف ہیں، طواف عمرہ، طواف زیارہ، طواف وداع۔ حج تمتع میں 3 عدد ہیں، طواف عمرہ، طواف زیارہ اور طواف وداع۔ ٹھیک ہے، یوزلی ہم لوگ تو حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں تو 3 یہ طواف آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ طواف عمرہ کرنا ہے جاتے ہی جو عمرے کے لیے ہوگا، طواف زیارہ اور طواف وداع ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہے یہاں تک ہم نے طواف تک ہم نے پڑھ لی ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ احکام طواف کیا ہیں؟ حالت احرام میں ہونا، باوضو ہونا، حالت استباء میں ہونا صرف طواف عمرہ کے لیے۔ مردوں کا پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا صرف طواف عمرہ کے لیے۔ رمل یعنی تیز تیز بھاگنا۔ حجر اسود سے حجر اسود تک 7 چکر لگائیں گے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ یا چھڑی سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینا یا ہاتھ سے اشارہ کرنا اور ہاتھ کو بوسہ نہ دینا۔ ٹھیک ہے، 3 باتیں ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کے قابل ہو تو لگا کر دیں، یا اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہاتھ یا چھڑی سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دے لیں، یا اگر بالکل ہی دور ہیں تو ہاتھ سے اشارہ کریں لیکن ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا۔ حجر اسود کے استلام کے وقت اللہ اکبر کہنا۔ جب آپ شروع کریں گے اس کو تو اس وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ رکن یمانی کو چھونا اور ہاتھ کو بوسہ نہ دینا۔ رکن یمانی کو چھونا اور ہاتھ کو بوسہ نہ دینا۔ اگر چھونا ممکن نہ ہو تو اشارہ کے بغیر گزر جانا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آب زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا۔ صفا اور مروہ پر سعی کے لیے جانے سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا، یعنی پھر اسی طرح اشارہ کریں گے بوقت ضرورت۔ اس کے بعد مباحات ہیں جو طواف میں یعنی جائز امور آپ کر سکتے ہیں۔ بوقت ضرورت بات کرنا، بوقت ضرورت سلسلہ طواف منقطع کرنا۔ اب اگر آپ طواف کا سلسلہ منقطع کریں گے تو جہاں پر گنتی روکی تھی وہیں سے آ کے شروع کر لیں گے۔ سواری پر طواف کرنا۔ اس کے بعد ہے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ حج میں سعی کی تعداد: حج افراد میں 1 عدد ہے، حج قران میں 1 عدد ہے، حج تمتع میں 2 عدد ہے۔ احکام سعی دیکھ لیتے ہیں۔ صفا سے سعی کی ابتدا کرنا، صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، مردوں کا سب ستونوں کے درمیان دوڑنا بیماروں اور بوڑھوں کے علاوہ، مروہ پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، صفا سے شروع کر کے مروہ پر 7 چکر مکمل کرنا۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مردوں اور عورتوں کا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرد سب ستونوں کے درمیان دوڑ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح کے مباحات دیکھ لیتے ہیں۔ بلا وضو صحیح کرنا، یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا۔ دوران صحیح گفتگو کرنا، بوقت ضرورت صحیح کا سلسلہ منقطع کرنا اور سواری پر صحیح کرنا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب اگر سلسلہ منقطع ہوگا تو پھر گنتی وہاں سے۔ دوسری بات آگے دیکھتے ہیں، ایام الحج 8، 9، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ۔ اب ان دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ 8 ذوالحجہ یوم الترویہ، سورج طلوع ہونے کے بعد اور نماز ظہر سے پہلے منی پہنچنا۔ منی میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ادا کرنا۔ منی میں تمام نمازیں قصر کے ساتھ ادا کرنا، بکثرت بلند آواز سے تلبیہ کہنا۔ اس کے بعد ہے 9 ذوالحجہ یوم عرفہ، طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات روانہ ہونا، زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں خطبہ سننا، ظہر اور عصر کی نماز باجماعت جمع اور قصر کر کے ادا کرنا۔ نمازوں کے بعد جبل رحمت کے قریب یا جہاں جگہ ملے قبلہ رخ وقوف کرنا۔ ٹھیک ہے، منی سے عرفات جانا ہے، زوال آفتاب کے طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات جانا ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے منی میں 5 نمازیں پڑھی، یعنی آخری نماز جو تھی وہ فجر کی تھی، تو جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر عرفات کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں خطبہ سننا ہے، ظہر اور عصر کی نماز باجماعت جمع اور قصر کر کے ادا کرنی ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد نمازوں کے بعد جبل رحمت کے قریب یا جہاں جگہ ملے قبلہ رخ وقوف کرنا ہے. غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اور دوران سفر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا. یہ 9 ذی الحجہ کے کام ہو گئے. 10 ذی الحجہ مزدلفہ کی رات نماز مغرب اور عشاء اوپر ہم نکلے غروب آفتاب کے بعد. ٹھیک ہے. لیکن نماز ہم نے وہاں اوپر نہیں پڑھی بلکہ نماز مغرب اور عشاء مزدلفہ میں باجماعت جمع اور قصر کر کے ادا کرنی ہے. دوسری بات رات سو کر گزارنا کیونکہ مسنون یہی ہے. نماز فجر وقت سے پہلے ادا کرنا. نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے تک مشعر الحرام کے قریب یا جہاں جگہ ملے قبلہ رخ وقوف کرنا. طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے منی روانہ ہونا اور جاتے ہوئے وادی محصر سے تیزی سے گزرنا کیونکہ یہاں پر آپ جانتے ہیں نا ابراہہ کے لشکر پر عذاب آیا تھا. دوران سفر تلبیہ کہنا. 10 ذی الحجہ یوم النحر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا. رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا. قربانی کرنا، حلق یا تقصیر کرنا، مکہ جا کر طواف زیارہ ادا کرنا اور سعی ادا کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مکہ مکرمہ سے منی واپس آنا. تو یہ آپ کے 10 تک کی تاریخوں کے کام ہو گئے. 11، 12، 13 ذی الحجہ ایام تشریق میں کیا کرنا ہے؟ تمام راتیں منی میں گزارنی ہے. جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی زوال آفتاب کے بعد رمی کرنا. بکثرت تکبیر، تحلیل، تقدیس و تحمید اور اذکار و وظائف کرنا. یعنی تکبیر کیا؟ اللہ اکبر. تحلیل لا الہ الا اللہ. تقدیس کیا ہے؟ سبحان اللہ. تحمید یعنی کہ الحمدللہ پڑھنا اور اذکار و وظائف ادا کرتے رہنا. ٹھیک ہے. کچھ مسنون ہیں جو ہم انشاءاللہ پوری بک کو پڑھتے ہوئے سیکھیں گے. 12 ذی الحجہ کو واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منی سے نکل آنا. ٹھیک ہے. مکہ واپس آ کر اپنے شہر یا ملک رخصت ہونے سے قبل طواف وداع ادا کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ کام اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے اور کروائے تھے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.